محبت کی کہانی میں کہاں یہ موڑ آتے ہیں، جنہیں ہم دل میں رکھتے ہیں وہی دل توڑ جاتے ہیں۔ معافیاں مانگ لو، کرتوت نہ بدلنا۔ ایک ایسے شخص کی تلاش ہے غالب، جو سردی میں میری جگہ نہا لیا کرے، جس کی وضاحت کے لیے لفظ نہیں ہے، وہ درد میری زیست کا عنوان ہے اب۔ اکتوبر کی رات، گہرے سائے، ٹھنڈی تنہائی، کاش تیرے ہاتھ کی چائے میسر ہوتی۔ عورت کبھی ادار نہیں رکھتی، محبت، خوشی، عزت دگنا کر کے دیتی ہے۔ اب تو بے رنگ ہو گیا سب کچھ، 7 رنگوں کا شہر تھا مجھ میں۔ تم قطرہ قطرہ مانگتے ہو اور میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ دلوں سے کب نکلتے ہیں محبت جن سے ہو جائے، بھول جانا بھلا دینا فقط ایک وہم ہوتا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ سیاست دان اچھی سیاست کرتے ہیں ہمارے جذباتوں کے ساتھ۔ تم قطرہ مانگتے ہو اور میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ مرد کی طرف سے عورت کو دیا جانے والا سب سے خوبصورت تحفہ عزت ہے۔ کسی بھی حالت میں اپنا حوصلہ مت چھوڑو، کیونکہ لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ غم خاص پر کبھی چپ رہے، کبھی رو دیے غم عام پر۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ جواب تو تیرے ہر سوال کا تھا، لاجواب تو مجھے تیرا لہجہ کر گیا۔ محبت تو محبت ہے اور ہمیشہ تم سے رہے گی، پھر چاہے تم ناراض ہو، بے رخی دکھاؤ، چلاؤ، خاموش ہو جاؤ یا بھول جاؤ۔ درد لفظوں میں کہاں سمٹتے ہیں، شاعری عارضی سا مرم ہے۔ یہ بچھڑنا نہیں اجڑنا تھا، جس طرح تم جدا ہوئے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ 200 روپے کا بھگوان خرید کر 1 کروڑ مانگنے والے ہم سے جنگ کریں گے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ بچپن کی خوبصورت یاد، پہلا کلمہ طیب، یعنی طیب معنی پاک۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ میں لا کھڑا کرے، وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ میں نے آج دعا کی، یا اللہ میرے گھر والوں کی پریشانیاں ختم کر، پھر یاد آیا کہیں میں ہی نہ فوت ہو جاؤں۔ لعنت بھی کیا چیز ہے، ایڈریس نہ بھی لکھو، مستحق افراد تک پہنچ جاتی ہے۔ بات نہ کر، صورت تو دکھا دے، تیرا اس میں کیا جاتا ہے۔ مرد کی دی گئی عزت ہی محبت ہوتی ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا کر گرتا ہے۔ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر پل وفادار رہنا بھی محبت ہے۔ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے ذہن کی صفائی کروا لیں۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ محبت کے عادی لوگ لہجوں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ کون کرتا ہے وفاؤں کا تقاضا تم سے، ہم تو ایک جھوٹی تسلی کے طلبگار تھے بس۔ کرو پھر سے وعدہ کبھی نہ پھر بچھڑنے کا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے لو پھر سے مکر جانا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ محبت جب جب ہوگی یاد رکھنا تم سے ہی ہوگی،
ہر بار ہوگی، بار بار ہوگی۔ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کی خواہش مند تھے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جو منہ پر بولنے کی عادت ہو تو منہ پر سننے کی ہمت بھی رکھنی چاہیے۔ کیا کریں گے جیت کر زمانے کو ہم محبت میں ہارنے والے؟ سفید کپڑے پہنا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ ظاہری طور پر بھی زیادہ پاک اور باطنی طور پر بھی زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے، پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ امام علی نے فرمایا، گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ کسی بھی حالت میں اپنا حوصلہ مت چھوڑو کیونکہ لوگ گرے ہوئے مکان کی اینٹیں بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کے بدلے دوسرا خدا نہیں مل سکتا۔ یا اللہ، اس جمعے کو ہمارے اور ہمارے خاندان کے لیے باعث رحمت، مغفرت اور ہمارے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ پس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ تنہائی بہتر ہے جھوٹے لوگوں سے۔ اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہوں تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز۔ جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے
آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، شکریہ۔ اچھے اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔